حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کا نور تیزی سے پھیلا۔ کفار مکہ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے مدینہ پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگی معاہدہ کیا اور مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل کو اپنا اتحادی بنا لیا۔ مدینہ کے تجارتی قافلے ان گزرگاہوں سے نہیں گزر سکتے تھے جہاں اتحادی قبائل آباد تھے۔ اس طرح مدینہ اقتصادی محاصرے میں آ گیا۔ منصوبے کے اگلے مرحلے میں منافقوں کے سربراہ عبداللہ بن ابی نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو مستلق کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جائیں اور ان کے پیچھے مدینہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا جائے۔ سیدنا علیہ السلام کو سازش کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے متوقع حملے کی پیش بندی کے لیے احکامات صادر کیے اور جوابی کارروائی کے لیے 30 افراد پر مشتمل دستہ ترتیب دیا اور بنو مستلق کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ بنو مستلق اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ 200 افراد پر مشتمل بنو مستلق کا لشکر شکست سے دوچار ہوا اور پورا قبیلہ اسیر ہو گیا۔ سیدنا علیہ السلام ایک گروہ کی قیادت عبداللہ بن ابی کے سپرد کر کے اپنے ہمراہ محاذ جنگ پر لے گئے تھے اور اس طرح منافقوں کی جماعت مدینہ میں سربراہ کے بغیر رہ گئی۔ اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مدینے پر حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قیدیوں میں قبیلے کی سربراہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھیں۔ غنائم اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے تو برہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ برہ نے بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے التجا کی، میں ہرگز کنیز نہیں ہوں۔ سیدنا علیہ السلام نے زر فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد کرا دیا اور آپ سیدنا علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئیں۔ ازواج مطہرات میں آپ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ قبیلہ بنو مستلق کے سارے لوگ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار تھے۔ اس نسبت سے صحابہ کرام نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کی جمع مردی اور لطف و عنایت اور حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر ابھی اسی مقام پر قیام پذیر تھے کہ 2 مسلمان بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پس ذہن عبداللہ بن ابی نے اس معمولی واقعے کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ اسلامی لشکر کے انصار دستے میں پہنچ گیا اور کہا، میں آج کے دن سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا۔ آج سے زیادہ رسوا کن دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے مہاجر مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، اپنا مال و اسباب ان پر لٹا دیا، ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو معاشی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ مدینے میں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور تم اقلیت بن گئے ہو اور اب وہ تمہارے مقابلے پر آ گئے ہیں۔ میری مانو تو انہیں مار مار کر مدینے سے نکال دو تاکہ انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔ انصار مدینہ کے دل میں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے بدگمانی پیدا کرنے میں عبداللہ بن ابی منافق کو جب خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تو وہ مہاجر دستہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، تم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے، کٹھن سفر کی صحبتیں برداشت کیں، اسلام کے نام پر تم نے زندگی کی آسائشوں کو چھوڑا اور بدلے میں تمہیں جھڑکیاں اور بدگمانیاں ملیں۔ عبداللہ بن ابی نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، اس دفعہ تو تم سراسر گھاٹے میں رہے، تم لوگ مال غنیمت سے محروم کر دیے گئے ہو۔ انصار کے پاس گھر بار اور ذرائع معاش موجود ہیں، لیکن زیادہ تر مہاجرین مسلمان تہی دست ہیں اور انصاریوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ مال غنیمت نہ ملنے سے جتنا نقصان تم لوگوں کو پہنچا ہے، انصاریوں کو اتنا گھاٹا نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو بدگمان کرنے کے لیے اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے سردار سے ناطہ جوڑ لیا ہے اور تم لوگ بغیر کچھ لیے دیے اپنے قیدی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جب کہ مدینہ واپس جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ اسی طرح خالی ہیں جس طرح اس پرمشقت سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت تھے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کو منافق عبداللہ بن ابی کی شرانگیزی کا پتہ چلا تو بے حد کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے تدبر اور کلام نبوت سے بھائی چارہ اور اخوت کا درس دیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم جاری ہوا۔ مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔
वापसी में काफिले ने एक जगह पड़ाव डाला। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थीं, इस सफ़र में शरीक थीं। ज़रूरत के तहत ऊँट से उतरी। काफिला जब दोबारा रवाना हुआ तो कजाबे का पर्दा गिरा हुआ था। काफिले वाले हज़रत आयशा की मौजूदगी से लाइल्म थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफिले से पीछे रह गईं। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के पीछे चलने की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। काफिले की गिरी पड़ी अशिया को संभालना और मालिक तक पहुंचा देना उनके जिम्मे था। वो जब पड़ाव के मुकाम तक पहुंचे तो वहां उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काफिले से बिछड़ा हुआ पाया। सैयदा आयशा ने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल ने सफ़र के लिए उन्हें अपना ऊँट पेश किया और ख़ुद ऊँट की लगाम थाम ली। इस्लामी कारवां तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए मदीना पहुँच गया। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा बाद में मदीना पहुँचे। मुनाफ़िकीन सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उन्हें अपने स्याह बातन के इजहार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा लगाने का मौका मिल गया। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक अपने हमनवा टोले के हमरा सुबह से शाम तक मदीने की गली कूचों में फितना फैलाने में मसरूफ़ रहता। इस्मत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने अतहर पर बहुतान तराशी का तूफ़ान उठा दिया गया। यहूदी मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते थे। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौका पर अंसार और महाजिर मुसलमानों के दरमियान झगड़े और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान की तशहीर में यहूदियों ने कोई दक़ीक़ का फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं किया। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े क़ादिरुल कलाम शायर थे। मुनाफ़िकों ने महाजिर और अंसार की असबियत को भड़काया और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजू कहने पर उकसाया। उन्होंने तख़य्युलात के ज़ोर पर एक मौहूम वाक़े को कुछ इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि दीगर सादा लोग मुसलमान भी शैतानी वसवसे से महफूज न रह सके। सैयदना अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद आर्ज़दा खातिर हुए। इस्लामी तज़किरा नफीसों ने लिखा है कि ये सूरत हाल तकरीबन 1 माह तक रही और उस दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर शदीद ज़हनी कर्ब व अलम के लम्हात गुजरे। यहाँ तक कि एक दिन सैयदना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पास आकर फरमाया, आयशा जानती हो कि तुम्हारे बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से अश्कों का सैलाब रवां हो गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सरासर झूठ है, इफ्तरा है। उसी लम्हे वही नाजिल हुई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही और बरात के बारे में सूरह नूर की आयत नाजिल हुई। तर्जुमा है, जिन लोगों ने ये तूफ़ान बर्पा किया है वो तुम में से एक गिरोह है। तुम उसको अपने हक़ में बुरा ना समझो, बल्कि तुम्हारे हक़ में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह हुआ और इनमें से जिसने इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया सख्त सज़ा होगी। जब तुमने ये बात सुनी तो ईमान वाले मर्द और औरतों ने नेक गुमान क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कहा कि सरी झूठ है? ये लोग इस पर 4 गवाह क्यों नहीं लाए? सो जिस सूरत में ये लोग गवाह नहीं लाए बस अल्लाह के नज़दीक के झूठे हैं। अगर तुम पर अल्लाह का फजल करम ना होता तो दुनिया और आखिरत में जिस शुगल में तुम पड़े हुए थे इसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़ होता, जबकि तुम उसको अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बातें कह रहे थे जिनकी तुमको खबर नहीं और तुम उसको हल्की बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब उसको सुना था क्यों नहीं कहा कि हमको ज़ेबा नहीं कि हम ऐसी बात मुँह से निकालें कि तो बड़ा बहतान है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो, और अल्लाह तुमसे साफ साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह बड़ा जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। हज़रत आयशा की बारात, चैप्टर नंबर 20, किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोजज़ात रसूल, मुसन्निफ़ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। आज हमने जो वाक़या पढ़ा, जो मुअज़्ज़ा पढ़ा, उसमें एजाज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। अल्लाह की तरफ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बारात की ये आयतें नाजिल होना बिलाशुबा बहुत बड़ा एजाज़ है। इस वाक़े से दीन इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और उनकी फ़जीलत साबित होती है। अल्लाह ताला ने मर्द व ख़वातीन के अमाल को बराबरी अता की है। कुरान ने जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बारात का तज़किरा किया है, इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी कुरान में आयतें नाजिल हुई हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तफसील से उनके लिए आयात नाजिल फरमाई। उनमें से कुछ का तर्जुमा ये है,
اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے قبیلے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ ایک اور جگہ ترجمہ ہے، اے انسانوں، تم سب کو اللہ نے ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک وہ شریف ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیات ہیں۔ آگے کچھ اور آیات کا ترجمہ ہے، تحقیق مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، قرآن پڑھنے والے مرد اور قرآن پڑھنے والیاں، اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات دینے والے اور خیرات دینے والیاں، اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور نگہبانی کرنے والے، شرمگاہ اپنی کی اور نگہبانی کرنے والیاں، اور یاد کرنے والے اللہ کے بہت، اور یاد کرنے والیاں تیار کیا ہے اللہ نے ان کے واسطے بخشش اور اجر بڑا۔ یہ ہیں سورہ الاحزاب کی آیات۔